كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. حدیث نمبر کتنی تھی؟ چلو، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فعن سالم عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر یمشون امام الجنازۃ، رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان وأعلہ النسائی وطائفة بالارسال۔ سالم یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ سالم عن ابی، ان کے اپنے باپ، ان کے باپ ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، یعنی سالم حضرت عمر ابن الخطاب کے پوتے ہیں۔ الحمدللہ، دیکھو بیٹا بھی عالم، اور عمر فاروق کا علم کیا مطلب ہے، کیا پوچھنا۔ عبداللہ ابن عمر، اللہ نے ان کو بہت شوق و جذبہ دیا تھا، ہاں، بڑے عالم بنے۔ بیٹا سالم جو ہے یہ اپنے وقت مدینے کے فقیہ، عالم، مفتی کہا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر جو ان کا دور تھا، یہی تقریباً سب کے سے بڑے عالم، فقیہ، مفتی سمجھ جاتے تھے سالم۔ اور ان کے بڑے شاگردوں میں امام زہری ہیں، سمجھ گئے نا۔ امام زہری کے بڑی شاگردوں میں امام مالک ہیں، امام مالک عن زہری عن سالم عن ابن عمر۔ بعد اہل علم نے کہا سلسلۃ الذہب، یعنی سنہری سند جو ہے ان میں سے بہت ٹاپ کی جو سند، اصح الاسانید، مالک عن زہری عن سالم عن ابی، ہاں، امام مالک، زہری، پھر سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، فقہائے مدینہ میں شامل ہوتے ہیں، اور تقریباً 105-6 کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی کبار تابعین میں سے ہیں، صغار نہیں، کبار تابعین میں سے۔ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر یمشون امام الجنازہ، یعنی عبداللہ ابن عمر، سالم کہتے ہیں میرے والد عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابو بکر کو، عمر کو دیکھا، جنازہ جب قبرستان کی طرف چلتا تو یہ تینوں آگے آگے چلتے تھے۔ جنازہ جب چلتا تو جنازے کے آگے آگے تینوں چلتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ اور شیخین ابو بکر و عمر آگے آگے چلتے تھے، یعنی اور لوگ رہے ہوں گے لیکن یہ سب سے آگے یہ چلتے تھے۔ اس حدیث کو امام
یعنی خمسہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، ان 5 اماموں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام ابن حبان نے بھی، یعنی امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا۔ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، امام نسائی اور ایک اور جماعت ہے جنہوں نے کہا یہ حدیث مرسل ہے، حدیث مرسل ہے، یعنی یہاں جو حدیث مروی ہے یہاں یہ حدیث موصول ہے۔ موصول کیوں؟ صحابی سے تابعی، صحابی سے اور صحابی اللہ کا سند بالکل متصل ہے، بیچ سے کوئی غائب نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے روایت، اور اکثر اہل علم نے، محدثین نے، یعنی سمجھے کہ عبداللہ ابن عمر یا سالم کے جو شاگرد ہیں ان میں سے اکثر نے اس حدیث کو ایسے ہی روایت کیا۔ کیسے؟ ان سالم ان ابی، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، والد یعنی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اور ابو بکر عمر کو جنازے کے آگے چلتے ہی بھی دیکھا۔ یہ تو یہ سند ہے۔ امام نسائی اور کچھ علماء نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ ارسال کا مراد مرسل ہے۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی نہ ہو، تابعی ڈائریکٹ کس سے روایت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ مرسل یعنی ارسال کر دیا یہاں سے، یعنی اپنی بات وہاں تک پہنچا دی بغیر سند کے، چونکہ تابعی اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، دیکھا ہو تو صحابی ہوتا، اس نے کسی صحابی سے سنا ہوگا، سمجھ گئے نا، کسی صحابی سے سنا ہوگا، اس لیے اس کو مرسل کہا جاتا ہے، سمجھ گئے نا بات۔ لیکن ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں، بلکہ اس کو پورا کر لیں، یہ حدیث مرسل ہو گئی، نہیں کیسے ہے؟ ان سالم، ڈائریکٹ سالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کس کے سامنے چلتے تھے؟ اللہ کے رسول کا فعل ہے، حدیث تو مرفوع ہے، کیونکہ حدیث اللہ کے رسول کا قول فعل تقریر سب، تو اللہ کے رسول کی طرف منسوب حدیث تو ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرسل ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ڈائریکٹ تابعی نے ڈائریکٹ کس سے روایت کر دیا؟ سے روایت کیا، صحابہ کا نام، صحابی کا نام نہیں۔ یہ لیکن اکثر اہل علم نے، اکثر محدثین نے کہا کہ حدیث دونوں طرح کی مروی ہے، مرسل اور موصول، اور موصولاً ہونا زیادہ صحیح ہے، چونکہ زیادہ راوی کون ہے؟ سالم سے زیادہ روایت کرنے والے شاگرد جو ہیں وہ اکثر کیا ہیں؟ وہ موصول روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، سالم ان ابی ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر۔ بہت چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ابی کا نام ختم کر کے سالم سے روایت کر دی، ٹھیک ہے نا، ایک چیز۔ لیکن یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، تمام علماء اور محدثین کے نزدیک مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ، محدثین کا احتیاط ذرا دیکھو کیا ہوتی ہے، انکار نہیں کرتے لیکن کہتے کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ مرسل حدیث احادیث ضعیفہ کے
حدیث ضعیف کی قسمیں جو ان میں سے ایک قسم ہے مرسل. وجہ کیا ہے؟ وجہ ساری سند درست اگر ہے، ساری پوری سند درست ہے، اب اس کو لے لیں پوری سند، لیکن بہرحال مرسل ہے تو ساری سند صحیح ہونے کے باوجود حدیث کیا کس میں شمار کی جائے گی؟ ضعیف حدیث ہونے سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اب ذرا دیکھو، اللہ محدثین نے اب اتنی احتیاط کی ہے تو آج اسی لیے کہتے ہیں ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی گجران والا کے تھے، بہت ذہین انسان تھے یہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. بہت ذہین اور بہت پختگی کے ساتھ دیکھتے تھے. جب مودودی صاحب نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے سند کا انکار کیا اور کہا بھائی محدثین کی بات سب کیسے قبول کریں، وہ بھی تو انسان ہی تھے، ہمارے تمہارے جیسے بچے، یعنی عجیب سے حقارت. تو انہوں نے بہت اچھا جواب لکھا اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ، محدثین نے جس انداز سے حدیث کے صحت اور سند ضعف کا اور سند کا جو اعتبار کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ کسی چیز کی صحت اور ضعف کو ثابت کرنے کے لیے محدثین نے جو طریقہ سند میں اختیار کیا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا اور کبھی نہیں بنایا، کبھی ہوا ہی نہیں. اب چور دروازے جتنے تھے سب کو بند کر دیا، انکار نہیں کیا، دروازہ کیا کیا؟ بند کیا. کیوں؟ مرسل حدیث ضعیف ہے. اب تو یہ سوچتے ہیں بھائی کیا سالم جھوٹے ہیں؟ عمر فاروق کا پوتا، ہاں عمر فاروق کا پوتا، وہ کہیں جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی بھڑکانے کے لیے، جذبات سے کھیلنے کے لیے آدمی کھیل سکتا ہے. محدثین کہتے ہیں دیکھو، غور سے سن رہے ہیں نا، کہتے ہیں مرسل حدیث، کہتے کس کو ہیں؟ تابعی کس سے روایت کر رہے؟ اللہ کے رسول سے. تو تابعین کے جو استاد ہوتے تھے اکثر و بیشتر دو طرح کے ہوتے تھے، صحابی بھی ہوتا اور غیر صحابی بھی ہوتا تھا، نہیں ہوتے؟ یعنی صحابی کو دیکھا تابعی تو بن گیا، صحابی کو دیکھا تابعی بن گیا، لیکن اب یہ کوئی ضرور نہیں کہ ساری زندگی صحابی ہی سے اس نے حدیث روایت کی ہو. اس کے بہت سارے اساتذہ، بلکہ ممکن ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تو ایک نے دو صحابی کو دیکھا، تابعی تو ہو گیا، لیکن ساری روایتیں کس سے کی ہے؟ وہ تابعی سے. تو اسلام نے گارنٹی جو دی ہے صرف صحابہ کی، صحابہ کی، صحابہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہاں 100% یہ صحیح ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں صحابہ کے بارے میں گارنٹی، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. صحابہ کے بعد تابعین کی کوئی گارنٹی نہیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کچھ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. صحابی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ معتبر ہیں. صحابی کی گردن گٹ جاتی لیکن کبھی اصل اللہ کے رسول کے نام پر، دین کے نام پر کبھی جھوٹ نہیں بولے. سمجھ گیا نا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولے. لیکن صحابی کے بعد تابعین میں عبداللہ بن سبا کا وقت کیا ہوتا؟ ہاں کون تھا؟ عثمان بن عفان کے پاس بیٹھنے والا کم وقت، ان کی مجلس میں آتا رہا، منافق نکلا. تو صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے اس میں دو قسم کے لوگ تھے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ریسرچ نہیں کرنا ہے، صحابہ کے بعد جو ہے ان کو دیکھنا ہے کہ کس سے روایت کر رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط. سند میں جرح کی جو کی جائے گی، تحقیق کی جو کی جائے گی، کہاں تک؟
محدث سے لے کر کے تابعی تک. تابعی ہو سکتا ہے کہ صحابی سے بھی روایت کرتا ہے اور 50 غیر صحابی سے بھی روایت کیا ہے. تو یہ پتا نہیں کہ یہاں کس کو اس کا استاد کون تھا، کس کو غائب کیا ہے. صحابی کا بھی احتمال ہے اور صحابی کے ساتھ ساتھ دوسرا احتمال ہے کہ تابعی ہو سکتا ہے. صحابی ہے تب تو کوئی بات، لیکن اگر تابعی ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلط بول رہا ہو. آئی بات سمجھے نا؟ اس لیے ضعیف، لیکن اس کو کبھی رد نہیں کر، محفوظ رکھتے ہیں محدثین. اسی لیے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کتاب المراسیل لکھی، امام ابو داؤد نے کتاب المراسیل لکھی. ایسی کتابوں کی کیا ہے کتابیں، ایسی حدیثوں کی مستقل کتابیں لکھی ہیں اور محفوظ رکھا گیا ہے. اور جب بھی ہوتا ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ تابعی ایسا ہے کہ جس نے بتایا ہے، سکا ہے اور کہا کہ میں نے غیر صحابی سے کبھی روایت نہیں کیا، ایسے بھی ہوتا ہے، تو یہ تحقیق ہوتی ہے. اگر پھر دیکھ لیا جائے تو اس کو حجت مان لیا جاتا ہے، اس کو صحیح قرار دے دیا جاتا ہے. چلو، اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ جنازہ جب قبرستان کی طرف یا اٹھایا جائے کہیں سے، جب جنازہ چلے تو جو جنازے میں شریک ہونے والے ہیں ان کے لیے آگے آگے چلنا مستحب ہے، آگے چلنا جائز ہے، مستحب ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام، ابو بکر اور صحابہ کرام مستحب ہی عمل زیادہ افضل عمل پر ہی افضل ہی عمل کو اپناتے تھے. تو یہ آگے چلنا جائز ہے، سمجھیے نا. اکثر اہل علم، اکثر ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اکثر ائمہ اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ آگے چلنا جائز ہے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سارے لوگ آگے چلیں اور جنازے اٹھانے والے سب سے پیچھے. یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. یعنی جنازے کے آگے اپنے عام طور پر چلتا ہے تو بیچ میں رہتا ہے جنازہ، اور یہاں بھی ایسے ہوتا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے اپنے یہاں بیچ میں ہوتا ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جنازہ آگے آگے، جنازے کے آگے چلنا مستحب ہے اور آگے آگے لوگ چلتے رہیں گے. نمبر 2، دوسرا قول، بہت سارے اقوال ہیں اس میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنازے کے آگے نہیں بلکہ پیچھے چلنا مستحب ہے، جنازے سے آگے نہ بڑھا جائے. کچھ آثار ہیں اور کچھ لوگوں نے عقلاً کہا کہ بھائی فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، ان کے آگے آگے ہم کیسے چلیں. یہ حنفیہ کا 2 قول ہو گیا. بہت سارے اقوال ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنازہ جب آپ لے کر کے چلیں تو جنازہ پیدل چلنے والے تو آگے چل سکتے ہیں، لیکن سواری والوں کو چاہیے کیا کریں، وہ پیچھے چلیں. سمجھیے نا، تاکہ پیچھے پیچھے آئیں، راست چلنے میں کوئی ڈسٹرب لوگوں کو نہ ہو. بہرحال ایک استحبابی عمل ہے. بعض لوگوں نے جواز کا بنایا، لیکن بہرحال سب جائز ہے. بہتر ہے کہ جنازہ کے آگے آگے نیک لوگ، بڑے لوگ جو ہوں آگے چلتے رہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلتے رہے. چلو، وعن عامر ابن ربیعہ، آگے چلے گئے. ہاں، وعن ام عطیہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، متفق علیہ. بخاری و مسلم کی حدیث کی راویہ ہیں ام عطیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ، بار بار ان کا تذکرہ آیا ہوا ہے، یہی تک میں عورتوں کی سمجھے امیرہ ہیڈ تھی، عورتوں کو اکٹھا کرنا ہو، کچھ کہنا ہو، نبی علیہ السلام کو عورتوں تک کوئی پیغام پہنچوانا ہو تو انہیں پیش کون ہوتی تھی؟ عیدگاہ کے دن عیدگاہ میں سب عورتوں کو اکٹھا کرنا، لے کے جانا، اور آج کے اسلام میں سمجھو وہاں ان کو ترتیب سے بیٹھانا سب کس کا کام تھا؟ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام بہت ان کا ادب کرتے تھے، بڑا احترام، بڑی محبت کرتے تھے۔ کہتی ہے نہینا ان اتباع الجنائز، ہم لوگوں کو منع کیا گیا کس سے؟ جنازے میں شرکت کرنے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے سے، یعنی جنازے میں شرکت کرنے سے، جنازے کے ساتھ چلنے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن کوئی حرام ناجائز نہیں کیا گیا۔ حدیث متفق علیہ ہے، یہ بخاری اور مسلم کی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر جنازے میں شرکت کرنا چاہیں تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہی تنزیہی، یعنی بہتر ہے کہ نہ جائیں، لیکن اجر و ثواب، عبرت و نصیحت کے لیے اگر عورتیں جانا چاہیں تو عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ کیوں کہتی ہیں؟ ہم لوگوں کو کوئی منع نہیں کیا گیا سختی سے کہ نہیں جانا، بالکل نہیں، بس احتیاطاً کہا گیا کہ نہ جائیں بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ فلاں جگہ عورتیں ہیں، ان کو بلاؤ۔ عورتیں اکٹھا ہوئی تو کہتے اس وقت نبی علیہ السلام نے ہم عورتوں سے جو بیعت لے رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جنازے میں نہیں جاؤ، بہتر ہے چھوڑ دو، لیکن سختی نہیں۔ اس کی دلیل بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے لے کر کے چل رہے تھے، لوگ ساتھ میں تھے، کوئی خاتون پیچھے پیچھے نظر آ رہی تھی تو عمر فاروق یا بعض لوگوں نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا واپس جاؤ۔ تو اللہ سن فرمائے نہیں، آنے دو، کوئی حرج نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اپنے یہاں تو بالکل ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہاں الحمدللہ یہاں قبرستان میں تو عورتیں نہیں جاتی، لیکن جنازے میں شرکت کے لیے آ جاتی ہیں۔ عام طور پر یہاں مسجدوں میں مصلی النساء ہے، انتظام ہے، کوئی حرج نہیں۔ شارجہ میں تو بہت عورتیں آ جاتی ہیں، اور دبئی وغیرہ میں بھی عورتیں جنازے میں آ جاتی ہیں، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسا عورتیں آ جائیں تو ان کو منع نہیں کرنا ہے، ڈانٹ پھٹکار نہیں کرنی ہے، لیکن بہتر بھی نہیں، ثواب بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نہیں تنزیہی، یعنی بہتر ہے نہ کریں۔ اس کی وجہ کہ عورتیں ذرا سا کم صبر کرنے والی، تحمل اور صبر کی برداشت کم ہوتی ہے، جنازے میں شرکت کریں عام طور پر، اور ان کا اپنا قریب ہو، کہیں رونا دھونا، ایک عورت رونے لگے دو اور آ گئی، سمجھ گئے نا، اسے ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر ممنوع کیا گیا، لیکن موت کو دیکھ کر کے، مردے کو دیکھ کر کے موت یاد آنا، حالات اسے عبرت و نصیحت کراتے ہیں۔ اگر ایسے مواقع ہیں عبرت و نصیحت کی غرض سے عورتیں آنا چاہیں جنازے وغیرہ میں تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ جیسے عام طور سے مسجدوں میں آنے سے روکا تو نہیں گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز مسجد سے زیادہ کہاں بہتر ہے؟ اپنے گھر میں۔ چلو الحمدللہ یہاں مسجد صحابہ وغیرہ برابر ہوتے آتی ہیں،
اور انتظام ہے. اگر اپنے یہاں بھی ایسے انتظام ہو تو کم سے کم عورتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے. واللہ کہ بوقت ضرورت اگر عورت کو جنازہ پڑھانا ہو تو 80-90% عورتوں نہیں آتے. لیکن اگر ایسے پڑھ رہی ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہیں ہو، کسی عورت کی وفات ہو جائے، بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں عورتیں جنازہ پڑھنا چاہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گزر چکا ہے، جنازہ پڑھی تھی. کیسے پڑھی تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جب انتقال ہوا، پیچھے گزر چکا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مکان اس طرف تھا اور مسجد نبوی بیچ میں تھی اور جنت البقیع اس طرف تھا. تو جب لوگ نہلا دھلا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو گھر سے لے کر کے قبرستان جا رہے تھے تو حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ایسا کرنا کہ جب ادھر سے گزرنا تو مسجد کے اندر، مسجد نبی بیچ میں پڑھتے، مسجد نبی بیچ میں یہاں رکھ دینا تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی بیویاں اور دیگر عورتیں بھی اس صحابی عشر مبشرہ اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھ لیں. لوگ جا رہے تھے، حضرت عائشہ کا حکم تھا، جنازہ سعد بن ابی وقاص کا رکھا گیا. حضرت عائشہ نے تمام عورتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی واللہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، تمنا. کیا خیال ہے؟ ہاں واللہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو جائے، ماں کا دل نہیں چاہے کہ میں بھی جنازہ پڑھ لوں؟ ہاں، بہنوں کا نہیں چاہے گا، بیٹیوں کو نہیں چاہے گا، دل چاہتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے منع نہیں کیا، ایک موقع دیا ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں، اسی بہانہ عبرت و نصیحت. تو اس لیے کوشش کرو. آج کل الحمدللہ راستہ بہت آسان ہوتا جا رہا ہے. بہت تعجب ہوتا ہے جب کبھی کوئی فیملی خاص طور سے پاکستان جائے اور وہاں جانے کے بعد ساری زندگی عورتوں نے جمعہ پڑھی ہے، یہاں عید پڑھی ہے عیدگاہ کے اندر، جمعے کے اندر. ہاں، اب جمعے کے دن کبھی اپنے شوہر کے ساتھ پورا شہر گھومتی رہتی ہیں اور جمعے کی جو کسی مسجد میں جمعے کا انتظام نہیں ہوتا. کیا خیال ہے کتنا اچھا ہوگا؟ واللہ اہل حدیث بہت ساری مسجدیں ہیں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی بہت ساری مسجدیں جہاں عورتوں کا خاص انتظام کیا جاتا ہے. یقین جانے واللہ اتنی عورتیں شرکت کرتی ہیں، خطبہ سنتی ہیں، اتنا اصلاح ہوتا ہے، اتنی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے گوا کا نام سنا ہوگا. گوا کی مشہور سٹی مڑگاؤں ہے، یہ مسلم آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی سٹی یہی ہے، یہ مڑگاؤں، اور بالکل یہ ساحل پر ہے. وہاں جب اہل حدیث مسجد بن رہی تھی، اس موقع پہ جب میں گیا تو پورے شہر کے لوگ، تبلیغی، یہ وہ سب لوگ اکٹھا، مسجد نہیں بننے دیں گے. بہرحال اڑے رہے. واللہ ظہر کے بعد سے بحث، ہم کو درس نہیں دینے، بحث شروع کیے ہیں اور رات کو 7 بجے تک بحث ہی کرتے رہے. ایک ٹیم گئی، دوسری ٹیم آئی بہرحال اتنی مخالفت کی. ابھی 4-5 سال پہلے جمعے کے لیے، جمعہ خطبے کے لیے میں گیا، وہاں بلایا تو ایسے ہی کھڑکی، مسجد میں ایک کمرہ ایسے بنا دیا گیا ہے جو یعنی گلی میں کھڑکی کھلتی ہے. وہیں بیٹھے تھے، چونکہ وہاں اے سی وغیرہ کا انتظام ایسا نہیں تھا. وہیں بیٹھے. 10:30 بجے سے گاڑیاں آنی شروع ہوئی. اسکوٹر آئے، موٹر سائیکل یا وہ بھری ہوئی، کیونکہ اپنے ہاتھ ماشاء اللہ ایک کار سے کم پیسنجر چھوٹی گاڑی میں نہیں ہوتے ہمارے بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں. بچوں کو تو کوئی شمار ہی نہیں ہوتا. آئے، عورتوں کو اتارا، گاڑی لے کے چلا گیا. پھر کار آئی، 5-6 عورتوں کو اتارا اور چلا گیا. میں سمجھا شاید کہ پارکنگ کا انتظام کہیں دوسری جگہ کر رہے ہیں. یعنی یہ خطبے کے لیے نکلنے تک برابر عورتیں آ رہی ہیں اور گاڑی چلی جا رہی ہے. میں یہ سوچتا گاڑی کھڑی کر کے نمازی آیا ہوگا. جمعہ پڑھایا
تو جمعہ پڑھانے کے بعد اب اتنی 10:30 بجے سے گاڑیاں آ رہی، تو بہت بڑی پارکنگ چاہیے نا گاڑی میں مسجد کے لیے. نکلا تو ایک گاڑی نہیں، کوئی گاڑی ہے ہی نہیں. تو میں بڑی حیرت میں نے کہا گاڑی کی پارکنگ کہیں دور بڑی ہے کیا؟ کہا نہیں. میں نے کہا اتنی گاڑیاں آئیں اور عورتیں اتار کر پارکنگ کرنے کے لیے کہ کہاں گئے وہ لوگ؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ غیر اہل حدیث لوگ ہیں، سمجھیے نا. وہ آتے ہیں، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بچیاں، اپنی بہنوں کو اتارتے ہیں اور خود یہاں جمعہ نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ. جمعہ پڑھنے کے لیے وہ اپنی مسجد میں جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ اگر یہاں جمعہ پڑھ لیں گے تو لوگ ان کو مرامت، اچھا تم ان کی مسجد میں جانے لگے، تمہارا حق کا پانی بند. تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ لوگ وہابی ہی صحیح، لیکن باتیں تو دین کی. اپنی عورتوں کو یہاں چھوڑ دو گے، بچیوں کو، تو کم سے کم خطبہ سن کر کچھ وہابی ہی صحیح لیکن دین کی باتیں تو سیکھ لیں گی. اور ہم لوگ نہیں پڑھتے، وہ لوگ نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو برادری تنگ کرے گی. یہ اندازہ لگائیں اتنی زیادہ اللہ نے برکت رکھی اگر کہیں عورتوں کا انتظام ہو جائے تب. بعض مسجدیں جو بنی ہیں ہم نے دیکھا مردوں سے زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس کا انتظام کرو. اور ایسے مواقع پر دیکھو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کیسی ضرورت پڑ جائے. آج کیا خیال ہے؟ کیا تھا انڈیا میں؟ چل لوگ ڈاؤن، کیا حال ہے؟ اور یہاں کی دیکھ لو، واللہ اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی مرد نہ پہنچ سکے، صرف عورتیں ہوں اور عورت ہی مر گئی، عورت ہی جنازہ ہو، تو کیا خیال ہے کون؟ کم سے کم عورتیں ہیں تو اکٹھا ہو کہ ان کو بھی نماز جنازہ کبھی پڑھنے کی نوبت آ جائے تو ویسے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، چاہے مرد پڑھیں یا نہ پڑھیں. ورنہ ابھی بھی نیپال کے بہت سارے علاقے، ابھی تقریباً 4-5 سال پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسی نوبت نہ آئے کہ بہت پہاڑی علاقوں میں جب کوئی مسلمان مر جاتا تو دن بھر لاش رکھے رہتے تھے، لوگ انتظار کرتے کوئی جنازہ پڑھانے والا آ جائے. نہ آیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ میرے اوپر ہی گزری ہے. ایک کھڈا کھود کر کے اس کو زمین میں ڈال دیتے. پھر ہفتے بھر کے بعد یہ آ گئے، لوگ کہتے بھائی بغیر جنازے کے اس کو دفنایا تھا، آپ جنازہ ذرا پڑھا دیں. تب جنازہ ہوتی تھی 8 دن کے بعد. یہ حالت بتائے گا جہاں یہ حالت ہے. تو کم سے کم سنت جاری رہے گی تو بہت کچھ. ماں جانتی ہے تو کم سے کم بیٹے کو تو سکھا سکتی ہے، بیوی جانتی ہے تو شوہر کو تو سکھا سکتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہیے. چلو، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق علیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگ جنازہ دیکھتے ہو، جنازہ گزرے تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. اذا رأیتم الجنازہ، جب دیکھو کہ جنازہ گزر رہا ہے تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. فقوموا، کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها، اور جو جنازے میں شرکت کرے، جنازے کے ساتھ ساتھ جائے، فلا یجلس حتی توضع، اور جب تک وہ رکھ دیا جائے تب تک آدمی نہ بیٹھے. اس حدیث میں 2 حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب جنازہ دیکھو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. پہلی چیز ہے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہونا. یہ متعدد احادیث میں آیا ہوا ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک مرتبہ یہودی بدبخت مر گیا تھا، اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے.
یہودی کی جنازہ دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ تو یہودی بدبخت ہے، مر گیا. آپ کھڑے ہو گئے. تو متعدد روایات میں کئی جواب ملے ہیں. نمبر 1، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمارے اندر پیدا کر دے کہ لوگوں اس یہودی کو کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اس یہودی پر جو موت کی ہولناکی گزری ہے اس ہولناکی کو یاد کر کے میں کھڑا ہو گیا کہ صرف اس کے ساتھ نہیں، وہی ملک الموت آپ کے پاس بھی آئے گے. اللہ اکبر. سوچو ذرا سا، آج مسلمان ہنستا رہتا ہے، کھیلتا مذاق کرتا ہے. آج تو آدمی مر بھی رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو سب سے پہلے آدمی موبائل کھول کر کیا کرتا ہے؟ وہ کتنا حیرتناک حادثہ ان کے یہاں ہوا، سنا ہوگا. 5 منزلہ بلڈنگ جو گری ان کے یہاں، لیکن ادھر گر رہی ہے، کچھ لوگوں کو بچانے کی فکر نہیں، بلکہ کیا دیکھو انسان آج. آخر یہاں جب کورونا شروع میں تھا تو پولیس کیس بنائے، ایک آدمی کی دیکھے نہیں کہ روڈ پر مر رہا ہے، جنازے سے جان نکلے، جان کنی میں ہے، لیکن اس کے لوگ کیا ہے، کوئی ایک انسان آ کر کے اس کو اٹھا کر کے کلمے کی تنقیل یا ایسے موقع پر ذرا سنبھالنے کے بجائے آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ بہت بدترین چیز ہے. اللہ رسول کیوں کھڑے ہو گئے؟ موت کی گھبراہٹ. یہ ملک الموت صرف یہودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. سمجھے نا؟ تو ہولناکی. اس لیے ہمارے سلف کہتے تھے، واللہ کہتے تھے کفا بالموت واعظا. کیا کہتے تھے؟ کفا بالموت واعظا. آدمی کو عبرت و نصیحت اور سدھارنے کے لیے غیروں کی موت ہی کافی ہوتی ہے. غیروں کی موت، واللہ ذرا تجربہ کرنے. غیروں کی موت، دوسروں کی موت کو دیکھ کر کے جو انسان عبرت حاصل نہ کر سکے، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں جو اس کو سدھار سکے. کفا بالموت واعظا. آپ صرف انسان یہ سوچ لے، کتنے لوگ محلے کے بڑے چھوٹے سب، واللہ آدمی یہ سوچ لے کہ وہ مر رہا تھا تو دنیا کی ساری طاقتیں ناکام ہو گئی، بچانے میں فیل ہو گئی، اور اب گیا تو کیا لے کر کے گیا؟ گیا تو کیا لے گیا؟ جن بچوں کے لیے بھائی کا حصہ ہڑپ کر رکھا تھا، وراثت نہیں تقسیم کیا، آج وہ بچے دیکھ لو کیا حشر ہو رہا ہے، کیا حال ہے. سب بچے اپنے اپنے کنارے زیادہ سے زیادہ بس کفنا دفنا سکتے ہیں، کوئی بچہ ساتھ، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پراپرٹی، کوئی کے ساتھ نہیں. ہم نے ایک قصہ بتایا تھا، یو کے کی مشہور اہل حدیث مسجد محمدی، اللہ اکبر، وہاں امام صاحب پنجاب کے تھے. انہوں نے اپنے گاؤں کا جو سردار تھا اس کا قصہ بتایا. نماز کے بعد 4 بیٹے تھے زمیندار کے، 4 بیٹے زمیندار کے، اور ٹریکٹر، پتہ نہیں کیا کیا کسانی کے سامان. ایک بیٹی تھی بس،
بیٹی کو وراثت میں زندگی میں ایک پیسہ وراثت نہیں دی، ساری زمین تمہاری شادی کر دی بس فرصت، کچھ نہیں۔ شوہر رہا اس کا سعودیہ میں رہتا تھا، نیک طبیعت کا تھا، اس نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اپنی بیوی کے نام مکان کر دیا، بچے ہو گئے، اپنا سسرال میں رہتی تھی۔ نمبردار سمجھتے ہیں نا، وہ پٹیل زمیندار، انتقال ہوا، تجہیز تکفین سب کچھ ہو گئی۔ جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو جو عالم جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی ان کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں تھا؟ تو کسی نے کہا 5 لاکھ ہم سے لیا ہے، ہمارا تھا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نہیں، جنازہ تو پڑھا دیا، جنازہ اس نے پڑھا دیا اور جنازہ پڑھانے کی فیس لی چلا گیا۔ جب لوگ چارپائی اٹھائے اور قبر میں لٹانے کی باری آئی تو کئی لوگ آ کر کے روک لیا، جنازہ رکھو ابھی۔ کیا ہے؟ چاروں بیٹے وہیں کھڑے تھے۔ اس نے مجھ سے 10 لاکھ لیا تھا، اس نے ہم سے اتنا لیا تھا، اس نے ہم سے اتنا لیا تھا، واپس کرو۔ اس کے بعد جنازہ پڑھانے والا تو نکل گیا، اور جن لوگوں نے دیا تھا وہ بزد ہو گئے کہ نہیں، جنازہ نہیں اٹھے گا جب تک کہ ہمارا قرضہ بیٹے نہ دے۔ جیسے قرضے کا نام لیا اور ضد ہوئی تو مجمع سے ایک ایک بیٹا سرکنے لگا، چاروں غائب ہو گئے۔ اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے چاروں۔ گاؤں کے لوگ موجود ہیں لیکن وارثین چاروں بیٹے غائب ہو گئے۔ اب وہ لوگ گاؤں والے بہت سمجھائے لیکن کہتے نہیں، اس کے بعد اتنی زمین ہے، اتنا ٹریکٹر ہے، ہم سے قرضہ لے کر کے یہ جائیداد خرید بنایا ہے اور واپس نہیں لوٹایا تو ہم کیسے معاف کر دیں؟ بالکل بزد نہیں۔ کہتے ہیں سارے جنازہ پڑھنے والے واپس چلے گئے، لاش ویسے پڑی تھی، پاس پڑوس کے کچھ لوگوں نے لاش لا کر کے گھر کے دروازے پر رکھ دی اور چاروں بیٹوں میں سے کسی کا پتہ نہیں۔ ایک دن گزر گئے، دوسرے دن کسی آدمی نے جا کر کے بیٹی سے بتایا، ظالم ایسے تھے کہ مر جانے کے بعد بیٹی کو بھی خبر نہیں دیے تھے۔ بیٹی کو بتایا کہ تمہارے والد کے ساتھ ایسا ایسا انتقال ہو گیا، اور سب لوگوں نے، قرضہ والوں نے دفنانے نہیں دیا۔ بیٹی لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ بہت نروس ہوتے ہیں، بیٹی سے نہیں رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹی، بہن، ماں، عورت کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اخلاص پر ہوتی ہے، اس کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، بھائی نہ پائے تو ناراض، لیکن بہن بیچاری جانتے ہو ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے تمہارے ہاتھ تو ہے، ہمارے یو پی اور پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بس شادی کر دی گئی، اس کا کوئی حق ہی نہیں رہ گیا۔ لیکن واللہ کبھی وہ اپنے میکے کو، اپنے بھائی اور بھتیجوں کو کبھی نہیں بھول۔ تجربہ کی ہوگی، بھائیوں میں اور بہنوں کی محبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں کی جو محبت ہوتی کس پر ہوتی ہے؟ وہ اخلاص پر، باقی سب مادہ۔ لڑکی وہاں سے چلی، گود میں بچہ، اپنے گھر کا پیپر لیا تھا اس نے، رجسٹری جو تھی لے کے آئی تو دیکھا کہ باپ کی لاش ایسے چارپائی میں رکھی ہے، چاروں بھائی غائب ہیں، چاروں بھائی غائب۔ آئی تو دیکھا، روتی دھوتی پہنچی تو اس نے تمام قرض داروں کو بلایا، تو تقریباً 50-55 لاکھ سب کا قرضہ بن رہا تھا۔ اس بیٹی نے سب قرض داروں کو بلایا، کہا دیکھو، اس نے اپنے شوہر سے ٹیلی فون کیا کہ ایسے ایسے معاملے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، اجازت دیں تو میں مکان بیچ کر کے
قرضہ ادا کر کے اپنے باپ کو دفنا سکوں. وہ داماد اچھا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے والد ہمارے والد ہیں، جتنا ہو بیچ ڈالو. قیمت 60 لاکھ لگی. اب بیچاری کے پاس کیش تو تھا نہیں، کیش نہیں تھا، رجسٹری پیپر تھا. اس نے اپنی رجسٹری پیپر دے دیا، کہا دیکھیں کوئی ذمہ دار بن جائیں، اس مکان کو بیچ دیں، دستخط میں کر دیتی ہوں، رجسٹری کرا لیں، اور قیمت جب ملے تو اپنی اپنی قیمت لے لینا قرضہ، اور باقی جو ہمارا بچے گا 10-5 لاکھ وہ ہمیں دے دینا. ہم کرائے کے مکان پر ہی لے گے، لیکن باپ تو کم سے کم قبر میں پہنچ جائے. واللہ میں کہتا ہوں اس واقعے کو ذرا سوچو کہ انسان کیا کفا بالموت واحدا. لوگوں غیروں کی موت دیکھ کر کے عبرت و نصیحت، جو غیروں کی موت دیکھ کر کے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا کبھی وہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے دوستو 2 چیزوں کو خاص یاد رکھنا. ایک تو غیروں کی موت سے عبرت و نصیحت، کیا لے کے گیا، کیا چھوڑ کر کے گیا، کیا ہوا زندگی میں، گیا یہاں کیا کر رہا تھا، اب قبر میں کیا ہوگا. ایک تو یہ. نمبر 2 اللہ کے رسول نے سنن ترمذی کی حدیث بہت تاکید کی کہ 2 چیزیں ضرور کرو. نمبر 1 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتِ. میرے صحابیوں موت کو خوب یاد رکھنا، موت کو یاد رکھو. نمبر 2 وَالْبَلَا. صرف موت کو نہیں، کبھی قبر کی مٹی کو بھی یاد کرنا کہ جب سارے لوگ دفنا کر کے لوٹیں گے، پھر قبر کی مٹی تمہارے کیا حشر کرے گی، اس کو بھی یاد کرو. کبھی شاید تجربہ نہ ہوا ہو. بامبے میں ایک جنازے میں گیا، زمین ایک قبر کی مٹی دفنانے کے بعد کیا کرے، کیا حشر، اس کو ذرا سوچو. گیا ہے اسے قبرستان میں. بامبے میں جانتے ہیں 3 مہینے سے زیادہ، 3-3.5 مہینے سے زیادہ قبر نہیں رہتی. پھر 3-4 مہینے کے بعد اس قبر کو کھود کر کے پھر دوبارہ. واللہ جنازہ پڑھایا میں نے، قبرستان گیا تو کوئی قبر کے اندر مردہ لٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ اس کی کھوپڑی ایسے ہی نکلی، ساری ہڈیوں کے ساتھ کھوپڑی وہیں موجود تھی. یہ ہے قبر حشر کرتی ہے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ. موت کو یاد کرو، اور قبر کی مٹی تمہارے کیا حشر کرے گی وہ بھی یاد رکھ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھو. موت یاد کرنے سے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے. لیکن انسان موت یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے موت کی ہولناکی سے گھبرا اٹھے، کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا لوگوں اس یہودی کے جنازے کی بات نہیں ہے، جس ملک الموت نے اس کی روح قبض کی ہے وہ ملک الموت موجود ہیں. ہمارا تمہارا بھی حشر وہی کریں گے ملک الموت جو اس کا کیے ہیں. سمجھیں نا. اور وجوہات بیان کی گئی، لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کو دیکھے اور بیٹھے رہے. ایک حدیث تو دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا اور آپ بیٹھے رہے. اسی لیے تمام اہل علم کا خیال یہ ہے کہ کھڑے ہونے والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے، آج کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. منسوخ سمجھتے ہو نا، کینسل ہو جانا. اور کیسے پتا چلا؟
بعد والی روایات جو آئی ہوئی ہیں بیٹھنے والوں بعد کی ہیں اور کھڑے ہونے والی روایت پہلے کی ہے. اس لیے اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے. اگر انسان واقعی قبر کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے ہولناکی کا تصور کر کے انسان بیٹھا ہے، لیٹا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، تو یہ اس کو عبرت و نصیحت ہوگی. لیکن کھڑا نہیں ہوگا تو گنہگار نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر پیدا کر دے. وعن ابی اسحاق ان عبداللہ ابن یزید. اچھا دوسری چیز کیا تھی اس میں کہ جب تک میت رکھ نہ دی جائے تب تک بیٹھو نہیں. قبرستان میں مسجد رکھ دی جائے زمین پر. اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ اندر جب تک نہ جائے تب تک. لیکن زیادہ لوگوں یہی کہ جب تک آپ جا رہے ہیں وہاں رکھ کر کے کچھ انتظار کرنا رہتا ہے، یا کبھی لے کے جا رہے ہیں جنازہ نہلانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. تو ان اوقات میں اگر آپ زمین پر رکھ دینے کے بعد بیٹھیں گے تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس ایک چیز رہے، یہ جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کو لے کے جانا، میت کو نہلانا دھلانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے انجام پر غور و فکر ضرور ہونی چاہیے. اپنے انجام پر. ہمیں یاد ہے ہمارے اسلاف تھے، قبرستان میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھو دیکھو یہی اشر ہمارا تمہارا بھی ہونا ہے، یہی اشر ہمارا تمہارا بھی ہونا ہے. تو اس لیے اپنے مستقبل کا جو انجام ہے یعنی موت کا، اس کا تصور اور اس کے خیالات نہ جائیں. ہنسنا، بولنا، مذاق کرنا، مووی تیار کرنا، ایک جگہ بیٹھ کر کے میت پر تبصرہ کرنے کی بجائے ان تمام چیزوں پر اپنے مستقبل اور میت کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں بھی ایسے مرنا ہے، یہی حالت ہماری ہوگی، ان تمام چیزوں کو یاد کریں، ان کو تصور میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں. ابو اسحاق کہتے ہیں ان عبداللہ ابن یزید، عبداللہ بن یزید کہتے ہیں ان عبداللہ بن یزید ادخل المیت، میت کو قبر میں داخل کیا قبر کے پیتانے کی طرف سے، قبر کے پیتانے کی طرف سے. نہیں سمجھے؟ ہاں بتاتے ہیں نا. وقال هذه من السنہ، اور کہا یہی سنت ہے. اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے. اپنے ہاں اچھا بلکہ ابھی اپنے ہاں اور یہاں تقریباً قبلہ ایک ہی پڑتا ہے، انڈیا پاکستان سے وہی قبلہ سب وہی پڑتا ہے. اپنے ہاں جنازہ جب قبر جو کھودی جاتی ہے، کیسے کھودی جاتی ہے؟ نہیں، شمال جنوب کی کیسے؟ اتر دکن شمال جنوب کھودی جاتی ہے نا قبر. کیسے کھودتے ہو؟ خدائی مل جاتی ہے. اپنے ہاں جو قبر ہوتی ہے وہ ایسے بالکل یہ ہے. ہاں سمجھ لو یہ مشرق، یہ قبلہ ہمارا ہے. قبر کھودی جائے گی تو ایسے سے نہیں، ہاں اب زیادہ ہے نا، شمال جنوب. قبر کھودی جائے گی شمال جنوب. اب ایک چیز ہو گئی. نمبر 2، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میت کو دائیں پہلو پر لیٹانا ہے، ہاں، اور چہرہ کدھر رہنا ہے؟ قبلے کی طرف. اب یہی سوچ لو، جو رہے گا انشاءاللہ آئندہ بتا دیں گے، لیکن آج سمجھو پہلے. اور یہ بہت ضروری ہے چیزیں سمجھ لینا، کچھ پتہ نہیں کب کس کو وقت آ جائے. کیا خیال ہے؟ ابھی حالات آئے کہ نہیں آئے؟ انڈیا کا سر دیکھا ہوگا نا کہ لاشیں کیسی پھینکی جا رہی تھی. مووی ایک جگہ آ گئی، بعد میں کیس بنا دوسری چیز ہے. لیکن دیکھیں جانا کیا تو ہم کو
تیار رہنا چاہیے بیٹے ہر حالت میں. اس لیے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہتے تھے سیکھ لو، یہ نہیں پتا کہ تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے. سیکھ لو، علم حاصل کر لو، یہ نہیں پتا کہ تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے. آدمی سورے بھائی کوئی یاد کرنے کی چیز ہے، لیکن یہ نہیں پتا کل آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے. تو یہ سمجھو پہلے اپنے یہاں قبر، یہاں بھی قبر کھودی جاتی شمال اور جنوب. ہو گیا نا؟ اب ذرا سمجھو پہلے، قبر میں میت کو لٹایا جائے تو دائیں پہلو پر، اور چہرہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ اس کو میں لٹائیں تو کیسے؟ اب سر کہاں ہونا چاہیے؟ کدھر؟ قبلے کی طرف. تو کیسے لٹائیں گے آپ آپ ایسے لٹائیں، آپ ایسے لٹائیں گے، یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ سر یہاں ہوگا نا. سر کدھر آئے گا؟ ساؤتھ، جنوب کی طرف آئے گا. ہاں اس طرف آئے، دانے پہلو دیکھو نا. ہاں ہاں، ادھر لیٹاؤ گے جنوب کی طرح سر ہوگا، سر ہوگا تو دائیں پہلو پر، دائیں پہلو بلٹائیں گے نا تو چہرہ کدھر ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. نہیں سمجھ آیا؟ یہ اپنا قلم دو. یہ دیکھو نا قبر ہے نا، یہ آپ نے قبر تو کھود لیا یہ پورا. ٹھیک ہے نا؟ ایک قبر اس میں گڈھا ہے. اب میت کو لٹانا ہے، میت کو لٹانا ہے تو میت کا کچھ لٹانا ہے، دائیں پہلو پر لٹانا ہے، اور چہرہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو. قبلے کی طرف ہو تو میت کے سر کدھر پڑے گا؟ شمال کی طرف کہ جنوب کی طرف؟ شمال کی طرف. ہاں، چونکہ ادھر رکھو گے تو دائیں پہلو نہیں ہوگا، بائیں پہلو پر. یہ کیا ہو جائے گا؟ شمال کی طرف. ادھر آپ لٹائیں گے، ایسے کر دیں گے تو چہرہ ادھر ہو گیا، اور کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ پیر جنوب کی طرف ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ قبر کا پیتانہ کدھر ہوا؟ جنوب کی طرف پیتانہ ہوا. تو قبر کے پیتانے کی طرف سے متارا اور سر کی طرف. پہلے سر، میت کا سر اور قبر کا پیتانہ. آئی بات سمجھے نا؟ رجل القبر، قبر کے پیتانے. پیتانہ ادھر چارپائی ایک سرہانہ، ایک پیتانہ ہے. تو جدھر سر ہے وہ سرہانہ ہے، اور جدھر پیرو کیا ہے؟ پیتانہ ہے. اب چارپائی پہ پیتانے کی طرف سے بھائی آؤ تو ادھر سے آنا پڑے. آگے بات سمجھیں. تو اب میت کو اتارا گیا، پہلے سر انسل ایسے آ گیا. اب بھائی بات سمجھیں. رجل القبر، قبر کے پیتانے کی طرف اتارنا ہے. اب پیتانہ کیسے بنا؟ آگے بات سمجھ. یہ ہے اگر قبر شکی ہے تب، لہدی ہے تب. ہاں، شکی قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بیچ میں اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ لہدی میں. دونوں جائز ہے، اپنے ہاتھ وہی بیچ والا ہے میرا خیال زیادہ. یہاں دونوں چلتی ہے. تو اللہ کے رسول انہوں نے
عبداللہ بن یزید نے میت کو قبر میں اتارا کس کی طرف سے؟ قبر کے پیتانے کی طرف سے، اور کیا کہا؟ ہذا من السنت، یہی سنت سے ہے۔ آگئی بات سمجھ؟ اب انشاءاللہ باقی اگلے میں اب یہ دو چیزیں ہیں کہ میت کو آخر اس طرح سے اتارا جائے گا، یہ سائڈ پر رکھ کر کے رکھا جائے گا، اس کے اندر اختلاف ہے، انشاءاللہ اگلے میں ہم بتائیں گے۔ نہیں سمجھ؟ ایک تو کیا اتارا گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسے رکھا گیا اور ایک بار کی کچھ پیتانے کچھ سراہنے پکڑے اور میت اتر دی، یہ بھی ہے۔ دونوں طریقہ جائے تھے انشاءاللہ۔ پھر سنت کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔